جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ معزز سامعین، قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، جس پیارے نبی، کونین کے تاجدار، نبیوں کے امام، رسولوں کے سلطان کی بارگاہ میں آپ اور ہم سب لوگ اپنی محبتوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو۔ نبی کا بچپنا ہے تو نرالا ہے، بول دیجیے، جھوم کے بولیے۔ نبی کی جوانی ہے تو نرالی ہے، نبی مکے میں ہے تو نرالے ہیں، نبی مدینے میں ہے تو نرالے ہیں، نبی سفر میں ہے تو نرالے ہیں، نبی حضر میں ہے تو نرالے ہیں، نبی آج اپنی قبر انور میں ہے تو نرالے ہیں۔ میرے نبی کا جواب نہ کل تھا نہ آج ہے، نہ قیامت تک کوئی ان کا جواب لا سکتا ہے، اس لیے کہ دیکھنے میں تو ایک مختصر سی زندگی ہے، 63 ایئرز یعنی 63 برس کی زندگی، جس میں اعلان نبوت سے پہلے 40، اعلان نبوت کے بعد 23، پھر یہ کہ 53 ایئرز مکہ میں، 10 برس مدینے میں۔ اگر ٹوٹل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو میرے نبی کی صبح بے مثال ہے، میرے نبی کی شام بے مثال ہے، میرے نبی کا دن بے مثال ہے، میرے نبی کی رات بے مثال ہے۔ آج جب کوئی نبی کا عاشق اپنے رسول کا ذکر کرتا ہے تو اس دنیا میں صرف مسلمان نہیں رہتے، یہودی بھی اسی دنیا میں ہے، عیسائی بھی اسی دنیا میں ہے، نصرانی بھی اسی دنیا میں ہے۔ جب ہم اور آپ اپنے نبی کا ذکر کرتے ہیں تو یہودی کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا، میاں مسلمان، اپنے نبی کی تعریف کرنے سے پہلے ٹھہر جا، میرے نبی کی بھی تعریف سن لے۔ نصرانی کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے، میاں مسلمان، اپنے نبی کا ذکر کرنے سے پہلے ٹھہر جا، میرے نبی کا ذکر بھی سن لے۔ میں نے کہا، بتا تیرے نبی کی تعریف کیا ہے، تیرے نبی کا ذکر کیا ہے؟ مجھ کو غیر مت سمجھنا، میں یہودی نہیں ہوں، میں عیسائی نہیں ہوں، میں نصرانی نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں، اور مسلمان کے لیے لازم ہے کہ کلمہ پڑھے اپنے نبی کا، مگر جتنے نبی آئے ہر ایک نبی سے پیار کرے۔ جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ آدم ہو تو ان سے بھی محبت، نوح ہو تو ان سے بھی محبت، سیس ہو تو ان سے بھی محبت، یعقوب ہو تو ان سے بھی محبت، ابراہیم ہو تو ان سے بھی محبت، اسماعیل ہو تو ان سے بھی محبت، اسحاق ہو تو ان سے بھی محبت، موسیٰ ہو تو ان سے بھی محبت، عیسیٰ ہو تو ان سے بھی محبت، مگر جب تک
आमेना का बेटा इस खाकदाने गीती में आया नहीं था, जब तक अब्दुल्ला का नूरे नजर मक्के की वादी में आया नहीं था, तब तक कलमा पढ़ने वाले मूसा का कलमा पढ़ते थे, ईसा का कलमा पढ़ते थे, नूह का कलमा पढ़ते थे, इब्राहिम का कलमा पढ़ते थे। और जैसे अल्लाह वहदहू ला शरीक ने अपने प्यारे नबी को मक्के की वादी में रबीउल अव्वल की 12 तारीख के सुबह में पैदा फरमाया, ऐलान हो गया कि मूसा का कलमा पढ़ना बंद, ईसा का कलमा पढ़ना बंद, इब्राहिम का कलमा पढ़ना बंद, इस्माइल का कलमा पढ़ना बंद। इसलिए कि याद रखो, एक मस्जिद में नमाज़े ज़ोहर की अजान हो जाती है 1 बजे, जमात का टाइम 12:30, 1:30 बजे, 1:30 बजे। अजान हो जाने के बाद आप गए सुन्नत पढ़ने, आप खड़े हो गए। अजान हो जाने के बाद ये गए सुन्नत पढ़ने, खड़े हो गए। आप गए सुन्नत पढ़ने, खड़े हो गए। वो गए सुन्नत पढ़ने, खड़े हो गए। ये आधे घंटे का टाइम है, जो आता है सुन्नत पढ़े। और सुन्नत पढ़ने वाला अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ता है, कुल हुवल्लाह भी पढ़ता है, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक भी पढ़ता है, कुल औज़ु बिरब्बिन नास भी पढ़ता है। और जैसे 1:30 बजा, वैसे ही मुअज्जिन खड़ा हुआ और खड़े होकर के दाएं देखा, बाएं देखा, और देख करके उसने तकबीर पुकारना शुरू किया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, कद कामतिस सलाह, कद कामतिस सलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तकबीर जैसे पुकारा, वैसे ही आप पढ़ रहे थे सुन्नत, आप रुक गए। ये पढ़ रहे थे सुन्नत, ये रुक गए। वो पढ़ रहे थे सुन्नत, वो रुक गए। वो पढ़ रहे थे सुन्नत, वो रुक गए। क्यों? जब तक इमाम नहीं आया था सब पढ़ रहे थे, अब इमाम आ गया, अब कोई नहीं पढ़ेगा, पढ़ेगा तो इमाम पढ़ेगा। यार से बोलो, झूम के बोलो। अगर इस बात को आपने समझ लिया है तो बरकाती को कह लेने की इजाजत दे दो, जब तक मुस्तफा नहीं आए थे तौरात की तिलावत हो रही थी, जब तक मुस्तफा नहीं आए थे इंजील की तिलावत हो रही थी, जब तक मुस्तफा नहीं आए थे ज़बूर की तिलावत हो रही थी, जब तक मुस्तफा नहीं आए थे मूसा का कलमा पढ़ा जा रहा था, जब तक मुस्तफा नहीं आए थे ईसा का कलमा पढ़ा जा रहा था। अब जब नबियों के इमाम आ गए हैं, रसूलों के सुल्तान आ गए हैं, अब कोई कुछ नहीं पढ़ सकता। इसलिए अरब वालों तुम भी सुनो, अजम वालों तुम भी सुनो, अफ्रीका वालों तुम भी सुनो, अमेरिका वालों तुम भी सुनो, भारत वालों तुम भी सुनो, बांग्लादेश वालों तुम भी सुनो, पाकिस्तान वालों तुम भी सुनो, इंग्लैंड वालों तुम भी सुनो, ऑस्ट्रेलिया वालों तुम भी सुनो, न्यूजीलैंड वाले तुम भी सुनो, पूरी दुनिया के लोगों सुन लो। अब जब नबियों के इमाम आए हैं तो कलमा चलेगा तो इस इमामुल रसूल का चलेगा, इमामुल अंबिया का चलेगा। आला हजरत कहते हैं मेरे रसूल को खुदावंद कुद्दूस ने इमामुल अंबिया बनाकर पैदा फरमाया है, वही आखिरी नबी है। कयामत तक अब कोई नबी नहीं आएगा, सिक्का चलेगा तो मुस्तफा जाने रहमत का सिक्का चलेगा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मुअज़्ज़ज़ सामईन, तो मेरे रसूल इमामुर रसूल हैं, मेरे रसूल इमामुर रसूल हैं और मेरे नबी इमामुल अंबिया हैं। प्यार से बोल दिए सुभान अल्लाह, झूम के बोल दिए सुभान अल्लाह। और एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक कथा आमी जिज्ञेस करबो, अपनी उत्तर दिबेन? अरे बोलो ना भाई, देंगे। एक आदमी के 3 बेटे हैं,
کتنے بیٹے؟ ارے بولو نا بھائی، 3 بیٹے ہیں، یہ بڑا ہے، یہ مجھلا ہے، یہ چھوٹا ہے، বুঝতে পারছেন؟ بڑا پیدا ہوا 20 سال پہلے. کتنے سال پہلے؟ 20 سال پہلے. اتنا لمبا لمبا موبائل آتا تھا. ارے بولیے نا، اتنا لمبا لمبا. کال کرو تو پیسہ خرچہ ہو، ریسیو کرو، ارے دونوں بولو نا بھائی، کال کرو تو خرچ ہو، ریسیو کرو تو خرچ ہو. 20 سال پہلے اس زمانے میں پیدا ہوا. اور ایک پیدا ہوا ہے ابھی 10 سال پہلے. اور جب 10 سال پہلے پیدا ہوا تو موبائل ہو گیا چھوٹا. موبائل ہو گیا چھوٹا. اب چھوٹا موبائل اور بڑے موبائل میں فرق ہے؟ ارے بولیے نا. اور ایک بچہ ابھی 3 سال پہلے پیدا ہوا. اور جب 3 سال پہلے پیدا ہوا تو باپ ہنسنے لگا، کہا او برکاتی صاحب یہ تو آیا ہے انٹرنیٹ کے زمانے میں. انٹرنیٹ کے زمانے میں بڑا والا پیدا ہوا تھا، وہ زمانہ الگ. مجھلا والا پیدا ہوا، وہ زمانہ الگ. چھوٹا والا پیدا ہوا، وہ زمانہ الگ. حضرات میں نے اس کے تینوں بچوں کو دیکھا. بڑا والا شانت، مجھلا والا بھی شانت، لیکن چھوٹا والا دوڑ کے ادھر جاتا ہے، دوڑ کے ادھر جاتا ہے، دوڑ کے ادھر جاتا ہے، دوڑ کے ادھر جاتا ہے. میں نے کہا دادا یہ کیک ہمار چھلے، یہ آپ کا بیٹا بہت چگلا ہے. کہ حضور کی بولبو یہ بہت شانت ہے، یہ بھی بہت شانت ہے، مگر یہ جو ہے نا کھلبلیا ہے، کھلبلیا ہے. ہم نے کہا تب کہ مجھے لگتا ہے یہ بڑا ہو کے کچھ کارنامہ انجام دے گا. بات ہو گئی ختم. بچوں کا بچپنا بتا دیتا ہے کہ بڑا ہو کے کرے گا کیا. بچوں کی حرکت بتاتی ہے، بچوں کا طور طریقہ بتاتا ہے. آؤ اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. ایک بچہ جب بچپنے کے عالم میں زیادہ عقل مند دکھتا ہے تو باپ ماں سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جوانی میں اور عقل مند بنے گا. اور جو جوانی میں عقل مند رہتا ہے باپ ماں کہتے ہیں کہ یہ 40 برس کا ہوگا تو اور مائنڈیڈ بنے گا. بچپنا نرالا تو جوانی نرالی، جوانی نرالی تو ادھیڑ پن نرالا. بچپنے کے عالم میں بہت سارے لوگوں کی زندگی سمجھ میں آ جاتی ہے. ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے برکاتی حضور. آپ اگر کہتے ہیں کہ آپ کے رسول بہت بڑے رسول ہیں، امام الانبیاء ہیں، امام النبیین ہیں، امام الرسول ہیں، تو ذرا اپنے نبی کا بچپنا تو ظاہر کیجئے. بچپنے میں نبی کیسے تھے؟ بچپنے میں نبی کیا تھے؟ میں نے کہا مجھ سے سننے سے پہلے ذرا تو سنا. اب وہ بندہ کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد اس نے نبیوں کا بچپنا سنایا. بایزید بستامی کے اشتہار میں آنے والوں کوٹ کرنا برکاتی کی تقریر کو اپنے دماغ پہ اتار لینا، اپنے سینے پہ جگہ دے دینا، دل میں بسا لینا. صبح سویرے کوئی دوست ملے اس دوست کو سخاوت حسین برکاتی کی تقریر سنا دینا. میں نے کہا ذرا سنا. اب اس نے وہ سنانا شروع کیا. توجہ حاضر کروں گا. اس نے کہا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی ہیں، مگر 3 سال کی عمر میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کی تصدیق کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ مصدقم بکلمۃ من اللہ. کہیے سبحان اللہ. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ 3 سال کے یحییٰ نے بتایا تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں. پیار سے بولیے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ جس دن پیدا ہوئے بغیر باپ کے اس دن ان کی اماں مریم جیسے آبادی کے اندر لے کے گئی، انگلی اٹھایا تھا، لوگوں نے کہا تھا مریم تیری شادی نہیں ہوئی، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ کہیں تو غلط قدم تو نہیں اٹھائی؟ ماں پر جب انگلی اٹھی تھی اسی دن پیدا ہوئے تھے عیسیٰ. فوراً بایاں ہاتھ اٹھایا، اپنے سر پہ لگایا اور دائنے ہاتھ کی انگلی اٹھائی اور اٹھا کر کے اپنی ماں کی برت ظاہر کرتے ہوئے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا. قرآن میں اللہ نے فرمایا عیسیٰ کہہ رہے تھے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا.
اے لوگوں میری ماں پر تہمت کی انگلی مت اٹھانا، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا فرمایا ہے اور میں خدا کا بندہ ہوں۔ پیار سے بولے سبحان اللہ۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، 12 برس کی عمر ہے، بادشاہ اللہ نے ان کو بنا دیا ہے۔ جب یہ پہاڑ کے اوپر جاتے اور خدا کی تسبیح بیان کرتے تو ان کی تسبیح بیان کرنے کے ساتھ ساتھ پہاڑ کا پتھر بھی سبحان اللہ پڑھتا، پہاڑ کا پتھر بھی الحمدللہ کہتا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، 16 برس کی عمر ہے، 16 برس کی عمر میں جب نمرود نے ان کو آگ میں ڈالا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو گلے گلزار بنا دیا تھا۔ کہہ لو سبحان اللہ، جھوم کے بول دو ماشاءاللہ۔ حضرات دیکھتے ہوئے چلے جائیں، یحییٰ علیہ السلام 3 برس کے ہیں، بچپنا نرالا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے دن میں ہی اپنے نبی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 12 سال کی عمر میں بادشاہ بنتے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 16 برس کی عمر میں ہے، نمرود کی آگ ان کو جلانا چاہتی ہے مگر خدا نے کرم فرمایا ہے کہ آگ بجھتی نظر آ رہی ہے۔ ایک موسیٰ علیہ السلام ہے، جب فرعون نے اعلان کر دیا تھا کہ جتنے لڑکے پیدا ہو سب کو قتل کر دو، چنانچہ موسیٰ جب پیدا ہوئے تھے تو ان کی ماں نے رو رو کر کے لکڑی کے صندوق میں بھر کے دریا میں بہا دیا تھا، اور وہ بہتے ہوئے جب آئے تھے دریا سے تو اسی طرح فرعون نے اٹھا لیا تھا، اور جیسے صندوق کھولا تھا تو حضرت موسیٰ نظر آئے تھے۔ کہہ لو سبحان اللہ۔ اور جیسے موسیٰ نظر آئے فرعون نے کہا لاؤ چھری، اس لڑکے کو قتل کروں گا۔ کھڑی ہو گئی بیوی آسیہ کا خبردار خبردار، نجومیوں نے کہا ہے بنی اسرائیل کا لڑکا ہوگا جو تیرے تخت کو پلٹے گا، یہ تو بنی اسرائیل سے نہیں، یہ تو دریا سے بہہ کے آ رہا ہے، اس کو قتل مت کر، اس کو قتل مت کر۔ حضرت موسیٰ کو گود میں لیا فرعون، جیسے لیا بائیں ہاتھ سے حضرت موسیٰ کی داڑھی پکڑی، حضرت موسیٰ نے فرعون کی داڑھی پکڑی، ایک ہاتھ سے داڑھی پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے اتنا زوردار تماچا مارا کہ گال لال ہو گیا۔ چھوڑ کے کہتا ہے کہ آسیہ یہ کیا چھے کہ بچہ چھے کہ نہیں یہ موسیٰ چھے کہ کمن جان لو تمہیں، کہا کہ تماچا بہت تگڑا مجھ کو لگ گیا، بہت تکلیف ہوئی ہے، بہت درد ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تماچا تھا۔ آسیہ کہتی ہے نہیں نہیں، بچوں کی عادت ہوتی ہے، جس کو چاہتے ہیں ہاتھ مار دیتے ہیں۔ حضرات بات یہیں پہ ختم ہو گئی۔ موسیٰ کا بچپنا بھی آپ نے دیکھ لیا، عیسیٰ کا بچپنا بھی آپ نے دیکھ لیا، ابراہیم کا بچپنا بھی آپ نے دیکھ لیا، سلیمان کا بچپنا بھی آپ نے دیکھ لیا، یحییٰ کا بچپنا بھی دیکھ لیا، مگر یہ سب کے سب مقتدی ہیں۔ جب مقتدیوں کا بچپنا اتنا نرالا ہوگا تو جو مقتدیوں کا امام ہے اس کا بچپنا کتنا نرالا ہوگا۔ جھوم کے بولو، ہاتھوں کو لہراؤ، بولو یا رسول اللہ۔ حضرات خوش تو ہوئے کی نا؟ ارے جاننا ہوگا کہ نہیں کہ جب مقتدیوں کا بچپنا اتنا نرالا ہے تو امام کا بچپنا کتنا نرالا ہوگا۔ اگر اس کو سننا چاہتے ہو تو بایزید بستامی کے تیار میں بیٹھ کر کے حضور فقیہ بنگال علامہ ہاشمی الامین ہاشمی دربار شریف سے تعلق اور کنیکشن رکھنے والوں برکاتی سے سن لو، جب مقتدیوں کا بچپنا اتنا نرالا ہے تو امام کا بچپنا کتنا نرالا ہوگا۔ توجہ حاضر کرو، یہ میرے مصطفیٰ ہیں۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو صبح سویرے کے وقت میں آمینہ کی گود میں جیسے تشریف لائے، تاریخ کہتی ہے ادھر بچہ دھرتی پہ آ کر کے روتا ہے اپنے لیے، مگر میرا نبی جب پیدا ہوا تو سر کو زمین پہ رکھا اور ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھایا اور اٹھا کر کے قیامت تک آنے والے غلاموں کے لیے دعائیں مانگتا نظر آیا، دعائیں مانگتا نظر آیا، دعائیں مانگتا نظر آیا۔
درد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنجے گرا دیے۔ پیار سے بولیے سبحان اللہ، جھوم کے بولیے۔ حضرات یہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بچپنا ہے۔ پیدا ہوئے تو امت کے لیے دعا مانگے۔ ارے کس کے لیے دعا مانگے؟ ارے پیار سے بولے کس کے لیے؟ آپ کے لیے، ہمارے لیے، ان کے لیے، قیامت تک جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، بولیے بولیے، سب کے لیے۔ آج باطل کہتا ہے پیارے نبی تو 1400 سال پہلے پیدا ہو گئے، اے سنیوں آج جھنڈا کیوں لگاتے ہو؟ جلوس کیوں نکالتے ہو؟ نبی کے نام پر جلسہ کیوں کرتے ہو؟ محفل کیوں سجاتے ہو؟ پکڑو اس کے گریبان کو اور کہو نادان، دنیا میں دو کوالٹی کے آدمی ہوتے ہیں، ایک کو غدار کہتے ہیں، دوسرے کو وفادار۔ جو برتن میں کھا کے برتن کو چھید کرے وہ غدار ہے، اور جو برتن کو کھا کر کے صاف کر کے الماری میں رکھے اس کو وفادار کہتے ہیں۔ نبی کا کلمہ پڑھ کے جلوس تو پابندی لگاتا ہے تو غدار ہے، نبی کا کلمہ پڑھ کے ان کی محفل کا بائیکاٹ کرتا ہے تو غدار ہے۔ دیکھ ہم وفادار کو جس برتن میں کھاتے ہیں اسی برتن کو صاف کرتے ہیں، جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی کی نعت بھی پڑھتے ہیں، اسی کا ذکر بھی کرتے ہیں، اسی کی محفل بھی سجاتے ہیں، اسی کا جلوس بھی نکالتے ہیں۔ تو غدار ہے، میں وفادار ہوں، اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عاشقان مصطفیٰ غدار کو مت دیکھنا، اگر دیکھنا ہو تو وفاداروں کو دیکھنا، وفاداروں کو دیکھنا۔ جب وفاداروں کو دیکھو گے تو تمہیں حوصلہ ملے گا۔ اب قادری غوث اعظم کو دیکھتا ہے، چشتی غریب نواز کو دیکھتا ہے، رضوی اعلیٰ حضرت کو دیکھتا ہے، آپ اپنے پیر کو دیکھتے ہو، میں اپنے پیر کو دیکھتا ہوں۔ ان سبوں نے رسول کونین کی وفاداری میں اپنی زندگی گزار دیا۔ پتہ چلا کہ خود سے مر جانا کمال نہیں ہے، نبی کے عشق میں مر جانا یہی کمال ہے۔ پیار سے بولیے سبحان اللہ، جھوم کے بولیے ماشاءاللہ۔ بات یہ سمجھ میں آئی کہ میرے مصطفیٰ کا بچپنا لاجواب ہے۔ بولیے نا بھائی، میرے مصطفیٰ کا بچپنا لاجواب ہے، میرے مصطفیٰ کا بچپنا لاجواب ہے۔ اب ذرا سا جب آپ نے سن لیا ہے تو توجہ حاضر کیجئے۔ پیدا ہوئے 7 دن کے ہوئے، حضرت حلیمہ سعدیہ آئیں اور دودھ پلانے کے لیے لے کے چلی گئی۔ کیا کرنے کے لیے؟ ارے پیار سے بولیے، دودھ پلانے کے لیے لے کے چلی گئی۔ اور جب 7 دن کے بچے کو حلیمہ لے گئی تو حلیمہ کیا کہتی ہیں کہ دوسروں کے بچے 1 مہینے میں جتنے بڑے ہوتے ہیں، میرا لال دوسروں کے بچے 1 سال میں جتنے بڑے ہوتے ہیں، میرا لال 1 ہی مہینے میں اتنا بڑا ہو گیا ہے۔ جھوم کے بولیے سبحان اللہ۔ دوسروں کے بچے 1 سال میں جتنے بڑے ہوتے ہیں، میرا لال 1 ہی مہینے میں اتنا بڑا ہو گیا ہے۔ پہلا مہینہ ختم ہوا، دوسرا مہینہ جیسے آیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولو نا سبحان اللہ۔ انہی عالم، انہی پیر طریقت، انہی رہبر راہ شریعت، انہی شہزادہ حضور فقیہ بنگال،
الحمدللہ جب قرآن کا عالم اتنا خوبصورت ہے تو جو قرآن لے کر آئے مصطفیٰ وہ کتنے خوبصورت ہوں گے. جھوم کے بولو سبحان اللہ. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میرے نبی بچے عام طور پہ ایک سال میں جتنے بڑے ہوتے ہیں میرے نبی پیار سے بولو نا میرے نبی ایک مہینے میں اتنے بڑے ہو گئے. اور جب ایک مہینہ ختم ہوا تو میرے نبی دوسرے مہینے میں قدم رکھے اور جب دوسرے مہینے میں قدم رکھے تو مصطفیٰ دیوار پکڑ کے کھڑے ہونے لگے. جھوم کے بولو سبحان اللہ. دیوار پکڑ کے کھڑے ہونے لگے. تیسرا مہینہ آیا تو مصطفیٰ دیوار پکڑ کے چلنے لگے. بولو بھائی پیار سے بولو. چوتھا مہینہ آیا مصطفیٰ دیوار چھوڑ کے چلنے لگے. دیوار چھوڑ کے چلنے لگے. پانچواں چھٹا ساتواں مہینہ ختم ہوا. آٹھویں مہینے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان کھولی اور کھول کر کے عرب کی دنیا میں بڑے بڑے پڑھے لکھے عرب کے لوگ تھے جن کو اپنی زبان پر بڑا فخر تھا. آپ لوگوں میں کوئی بہت زیادہ بنگلہ پڑھ لیا ہوگا, وہ کہے گا کہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں, مجھ کو بنگلہ زبان پہ مہارت تام حاصل ہے. وہ اچھے لوگوں کو قریب نہیں آنے دے گا اس لیے کہ وہ پڑھا لکھا ہے. اس کو پڑھانے والا اس کا استاذ ہے, اس کو پڑھانے والا اس کا ٹیچر ہے. مگر میرے نبی کو کوئی پڑھانے والا نہیں ہے. میرے نبی کا ٹیچر کوئی نہیں ہے. میرے نبی کا سکھک کوئی نہیں ہے. میرے نبی کا استاذ کوئی نہیں ہے. مگر آٹھویں مہینے میں نبی نے زبان کھولی اور اتنی پیاری عربی, اتنی اچھی عربی نبی نے بولنا شروع کیا کہ مکے اور مکے کے دور دور تک جتنے اچھے عربی بولنے والے لوگ تھے, جب ان کے کانوں تلے خبر گئی کہ عبد المطلب کے گھر میں کوئی بچہ ہے جو اچھی عربی بولتا ہے تو سب کے سب آئے نبی سے عربی سننے کے لیے. آپ کہیں گے نبی عربی بول رہے تھے تو کیا بولے؟ آپ کا بچہ بولتا ہے, سب سے پہلے زبان کھلتی ہے تو ابا کہتا ہے, اماں کہتا ہے, بوبو کہتا ہے, دادا کہتا ہے, نانا کہتا ہے. مگر میرے رسول کی جب زبان کھلی تھی اور بولنا شروع کیا تھا تو دنیا کی بات نہیں, جس خدا نے ان کو نبیوں کا امام بنایا ہے اسی خدا کی تعریف کرتے ہوئے نبی نے پہلی زبان کھول کر کے کہا تھا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. پیار سے بولو سبحان اللہ. جھوم کے بولو. یہ میرے نبی کی زبان تھی جو کھلی تو اللہ کی حمد بیان کر رہی ہے, کھلی تو اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے, کھلی تو اللہ کی تکبیر بیان کر رہی ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے قلم اٹھایا اور اٹھا کر کے تحریر فرمایا, یا رسول اللہ اتنی اچھی عربی آپ بولتے ہیں کہ بڑے بڑے عربی دان لوگ آ کر چکر میں پڑ جاتے ہیں. لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. اور یا رسول اللہ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیاں ہے جس کا بیان نہیں. پیار سے بول دیئے سبحان اللہ. جھوم کے بولیے. حضرات وہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. اب آئیے ذرا سا نبی کی زندگی کو اور آگے دیکھیے. 5 سال کے نبی ہوئے, حلیمہ لے کر کے آئیں, ان کی اماں آمنہ کے حوالے کر دی. بولیے پیار سے بولیے. 6 برس کے نبی ہوئے, اماں آمنہ کا انتقال ہو گیا. 8 برس کے نبی ہوئے, دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا. 12 برس کی عمر ہے, چچا ابو طالب ملک شام سفر تجارت میں گئے کپڑے لے کر بیچنے. رسول کونین نے کہا کہ چچا میں بھی چلوں گا. 12 برس کی عمر میں تجارت کے لیے نبی نے عرب سے ملک شام کا سفر کیا. جھوم کے بولیے.
20 برس نبی کی عمر ہوئی تو نبی نے مکے کے نوجوانوں کے اکٹھا کیا اور کہا کہ مکے میں بہت سارے ظالم لوگ ہیں جو ظلم کرتے ہیں، ان کے خلاف ایک کمیٹی گٹھن کیا جائے تاکہ کافروں اور ظالموں کو سبق سکھایا جائے۔ تو نبی نے 20 برس کی عمر میں کمیٹی گٹھن کیا۔ جھوم کے بولیے 25 برس کے نبی ہوئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نبی کا نکاح ہوا۔ جھوم کے 30 برس کے نبی ہوئے، 30 برس میں پورے مکے والوں نے نبی کو قریب سے دیکھا تھا، دیکھ کر کے ایک فیصلہ لیا کہ مکے میں تو بہت لوگ رہتے ہیں مگر محمد جیسا سچا کوئی نہیں ہے، محمد جیسا امانت دار کوئی نہیں ہے۔ تو پورے مکے والے بیٹھ کر کے فیصلہ لیے کہ سب سے بڑے صادق ہیں تو محمد ہیں، پیار سے سب سے بڑے امین ہیں تو محمد ہیں۔ جھوم کے بولیے امین اور صادق کا لقب مصطفیٰ جان رحمت کو 30 برسوں میں ملا ہے۔ جھوم کے بول دیجئے میں قربان جاؤں کہ حضور سرکار احسن الزمان کا کہ گھر میں جب ایک بیٹا پیدا ہوا تھا تو حسن الزمان نے بیٹے کا نام امین رکھا تھا، اور امین کے گھر میں جب ایک بیٹا پیدا ہوا تو سرکار امین نے صادق نام رکھا۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ دونوں لقب مصطفیٰ جان رحمت کے ہیں۔ 30 برس کی عمر ہے، مکے والے امین کہہ رہے نبی کو، مکے والے صادق کہہ رہے نبی کو۔ 35 برس میرے نبی کی عمر ہو گئی، حضرت ابو طالب کے گھر میں بچے زیادہ، کمائی کم، تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کو نبی نے اپنے گھر میں لے لیا اور لے کر کے اپنے ساتھ رکھنے لگے۔ 40 برس کی نبی کی عمر ہو گئی ہے، 40 برس کی عمر، 37 برس کی عمر ہو گئی ہے، 37 برس کی عمر میں نبی نے غار حرا کو آباد کیا، وہاں جا کے خلوت نشینی اختیار کیا، وہاں پر عبادت کرتے 3 سال تک عبادت کرتے رہے۔ تو 40 برس کی عمر میں مصطفیٰ جان رحمت پر قرآن کی پہلی آیت بشکل وحی نازل ہو گئی۔ خدا نے جبریل کو بھیجا، کہا جا کر میرے محبوب کو سنا دو، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان۔ یہ قرآن پاک کی آیت حضرت جبریل لے کر کے 40 برس کی عمر میں آ گئے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، 45 برس کی عمر ہے، نبی ہونے کا اعلان کر چکے ہیں۔ کافروں نے اتنا ظلم کیا، جو کلمہ پڑھے ان کو مارنے لگے۔ نبی نے 45 برس کی عمر میں مکے کے کچھ لوگوں سے کہا کہ تم لوگ حبشہ چلے جاؤ، وہیں پہ جا کر ہجرت کر کے رہ جاؤ۔ 47 برس کی عمر ہے، نبی کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سماجی بائیکاٹ ہوا۔ شیب ابی طالب میں مصطفیٰ جان رحمت پورے خاندان کے ساتھ پہاڑ کے اوپر جا کے رہنے لگے۔ 50 برس میرے نبی کی عمر ہوئی ہے، 50 برس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوتا پہلی بیوی کا، اور اسی موقع سے حضرت سودا دوسری بیوی سے مصطفیٰ نکاح کرتے ہیں۔ 53 برس کی عمر ہوئی ہے، 53 ایئر۔ مکے والوں نے اتنا ظلم کیا تھا کہ رسول نے مکہ چھوڑ کر کے مدینے کو آباد کیا تھا۔ 55 برس کی عمر ہوئی ہے، میدان بدر میں جنگ لڑی گئی ہے۔ 56 برس کی عمر ہوئی ہے، میدان احد میں جنگ لڑی گئی ہے۔ 58 برس کی عمر ہوئی ہے، میدان خندق میں جنگ لڑی گئی ہے۔ 59 برس کی عمر ہوئی ہے، صلح حدیبیہ قائم ہوا ہے۔ 60 برس کی عمر ہوئی ہے، میدان حنین میں جنگ لڑی گئی ہے۔ 62 اور 63 برس کی عمر ہوئی ہے تو حجۃ الوداع کے موقع سے نبی نے آخری خطبہ دیا اور ہمیشہ کے لیے نبی نے اپنی آنکھیں بند کر لی، قبر انور میں چلے گئے۔ مگر نبی کی 63 برس کی زندگی دیکھنے والوں، نبی تو آئے تھے سوموار کے دن ربیع الاول کی 12 تاریخ کو، جا بھی رہے ہیں سوموار کے دن ربیع الاول کی 12 تاریخ کو، مگر نبی کے آنے پر خوشی منانے والوں جانے پر غم مت منانا، اس لیے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مر کے مر جاتے ہیں، مگر میرے رسول مکے اور مدینے میں 63 برس تک جیسے چلتے پھرتے زندہ تھے، انتقال کے بعد بھی قبر انور میں ویسے ہی زندہ ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو
تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے بزرگ اور دوستوں، اسی لیے آپ ہاتھ کو اٹھا کر کے اور فخر کے ساتھ کہو کہ آپ مردہ نبی کا نہیں زندہ نبی کا جشن منا رہے ہو۔ پیار سے بولو، آپ زندہ نبی کا جشن منا رہے ہو، نعرہ لگاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرا خدا زندہ، بولو نا بھائی سبحان اللہ، اللہ حی، میرا خدا زندہ، میرے رسول بھی زندہ، میرا قرآن بھی زندہ، میرا مذہب بھی زندہ، میرا مومن بھائی بھی زندہ، جھوم کے بول دو نا، میرا مومن بھائی بھی زندہ۔ ہم مسلمانوں کے یہاں مردے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، مرتا وہ ہے، مرنے کا مطلب مٹ جانا، مٹتا وہ ہے جو خدا اور اس کے رسول کا باغی ہوتا ہے، لیکن جو خدا اور اس کے رسول کا وفادار ہوتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت موت تو آتی ہے، مگر اسی موت کے بعد ان کو قبر میں زندگی عطا کر دی جاتی ہے، زندگی عطا کر دی جاتی ہے۔ اسی لیے میں ڈنکے کے چوٹ پر کہتا ہوں، بغداد کے غوث زندہ ہے، اجمیر کے خواجہ زندہ ہے، دلی کے محبوب الہی زندہ ہے، مہرولی کے سرکار قطب الدین بختیار کاکی زندہ ہے، بنگلہ دیش کے شیر بنگلہ زندہ ہے، سید مج بنڈاری کے غوث الاعظم زندہ ہے۔ مجھے کہہ لینے دو، سرکار امین الاسلام ہاشمی زندہ ہے، اور آپ جیسے غلام، ہم جیسے غلام اپنے باپ دادا کے خون اور خاندان ہونے پر فخر نہیں کرتے، اگر فخر کرتے ہیں تو مدینے والے آقا کی نسبت پر فخر کرتے ہیں، انہی کی ذات پر۔ پیار سے بولو سبحان اللہ۔ اس لیے الحمدللہ میرا رسول زندہ ہے، میرا رسول زندہ ہے۔ اب آئیے نبی کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہو رہی ہے۔ میرے نبی کی پیدائش اور ولادت ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہے۔ کتنی تاریخ کو؟ بولیے 12 تاریخ۔ آپ کے گھر میں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، ادھر وہ بچہ پیدا ہوا، ادھر سے موبائل نکلا اور بٹن داب کر کے فوراً فون کیا گیا، مبارک ہو تم کو، تم نانا بن گئے۔ پھر بٹن دابا گیا، مبارک ہو تم کو، تم ماموں بن گئے۔ پھر بٹن دابا گیا، مبارک ہو تم کو، تم چاچا بن گئے۔ پھر بٹن دابا گیا، مبارک ہو تم کو کہ تم دادا بن گئے۔ ارے بولو এই রকম হয়তো, আরে বলো না জি। अब আপনি ডিউটিতে আছেন, আপনার কাছে কল এসেছে, কি হলো? আমি চাচা হয়ে গেছি, বড় ভাই বাড়িতে একটা ছেলে এসেছে। আরে বলো না জি, बड़ो भाई बाड़ी तक छेले से एक डब्बा रसगुल्ला आपने खरीदा, घर आए और जैसे घर आए दरवाजे पर ही एक औरत खड़ी हुई बच्चे को लेकर और कहा बच्चे से, देख देख तेरे चाचू आए हैं। अरे बोलो ना भाई, देख देख तेरे चाचू आए हैं। और चाचू की तरफ मुखातब करके कहा कि देख देख तेरा भतीजा आया। এইরকম হয়তো, আরে এইরকম হয় না, तारुफ होता है, इंट्रोडक्शन होता है, परिचय होती है। ठीक, अगर परिचय ना हो तो चाचा पूछेगा कोथा আছে বাচ্চা, मामू पूछेगा भांजा कोथा है, दादा पूछेगा पोता कहाँ है, नाना पूछेंगे नाती कहाँ है। लेकिन जब परिचय हो गई, अब नाना भी पहचानने यही मेरा नाती है, दादा भी पहचानने यही मेरा नाती है, मामा भी पहचानते ही भांजा है, चाचा भी पहचानते ही भतीजा है। दुनिया का दस्तूर है बच्चा आने के बाद इंट्रोडक्शन हो, परिचय हो,
مگر علامہ شہزادہ فقیہ ملت، آپ ایک میرے مسئلے کو حل کیجئے. بڑے باپ کے بیٹے ہیں آپ، بڑے دادا کے پوتا ہیں آپ، ہزاروں مسلمانوں کے پیر ہیں آپ. بولو نا بھائی پیار سے. آپ کا اخلاق اتنا نرالا کہ آپ جب کسی کو پیار دیتے ہیں تو منہ نہیں دیکھتے. غریب آئے تو پیار پائے، امیر آئے تو پیار پائے. بول کے بولو. اپنا آئے تو پیار پائے، بیگانہ آئے تو پیار پائے. مگر ایک مسئلہ حل کر کے مجھ کو بتائیے حضور، دنیا کے بچوں کی پریچے ہوتی ہے تب پہچان بنتی ہے، لیکن آج سے 1400 سال پہلے مکے کی سنہری وادی میں ربیع النور کی 12 تاریخ کو آمینہ کے گھر میں جب آنے والا کونین کا امام آیا تھا، پریچے دینے والا کون تھا؟ تعارف کرانے والا کون تھا؟ انٹروڈکشن کرانے والا کون تھا؟ دیکھنے میں وہاں پہ کوئی نظر نہیں آتا کہ کوئی کھڑا ہو کے کہہ دے کہ دیکھو دیکھو یہی بچہ ہے، دیکھو دیکھو یہی بھتیجا ہے، دیکھو دیکھو یہی بھانجا ہے، دیکھو دیکھو یہی ناتی ہے، دیکھو دیکھو یہی پوتا ہے. کوئی نہیں. ادھر مصطفیٰ جنم لیے، ادھر سے ہوا آ گئی اور ایک جھونکا لے کر کے آئی. ادھر سے چاند آ گیا، جہاں نبی لیٹے ہیں انہی کے سر پہ منڈلاتا نظر آیا. ادھر سے ستارے آ گئے اور آ کر کے کبھی دائیں سے بائیں، کبھی بائیں سے دائیں کھلونا بن کر کے مصطفیٰ کو کھلانے لگے. جھوم کے بول دے سبحان اللہ. ادھر مصطفیٰ جان رحمت کو آمینہ خاتون نے اٹھایا، اٹھا کر کے جھولنے پہ سلایا. جیسے سلا دیا ویسے ہی فرشتے آگے جھولنے کو جھلانے لگے. ارے جھول کے بول دو، مچل کے بول دو، پیار سے بولو. اب میں پوچھتا ہوں، ان ہواؤں کو کس نے کہا کہ یہ کون ہے؟ ان ستاروں کو کس نے کہا کہ یہ کون ہے؟ ان فرشتوں کو کس نے بتایا کہ یہ کون ہے؟ پریچے کس نے دیا ہے؟ تعارف کس نے کرایا ہے؟ انٹروڈکشن کس نے کرایا ہے؟ دیکھنے میں کوئی نظر نہیں آتا. مگر چلو ہوا سے پوچھیں، اے ہوا تو نے ان کو پہچانا؟ ہاں ہاں پہچانا. یہ کیا چھین کہ نبیوں کے امام ہیں. اے چاند تو نے پہچانا؟ ہاں ہاں پہچانا. یہ کون ہے؟ کہ مصطفیٰ جان رحمت ہے. اے ستاروں تم نے پہچانا؟ ہاں ہاں پہچانا. یہ کون ہے؟ کہ نبیوں کے امام ہیں. جھوم کے بولو، پیار سے بولو، ہاتھوں کو لہرا کے بولو یا رسول اللہ. پہچان دینے والا کوئی نہیں، مگر ہوا بھی پہچان نہیں ہے، ستارے بھی پہچان رہے ہیں، چاند بھی پہچان رہا ہے، فرشتے بھی پہچان رہے ہیں. حضرات اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ تو خدا کی مخلوق ہے ہوا، اس کو کیسے معلوم؟ ستارے خدا کی مخلوق، ان کو کیسے معلوم؟ آؤ ٹھہرو، دور مت جاؤ، بہت نزدیک سے میں آپ کو مثال دے کر کے سمجھا دوں. آپ کا ایمان گدگد کرنے لگے گا، آپ کی روح میں بالندگی پیدا ہو جائے گی، ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے گی. میں نے سنا 6 ربیع الاول کو اسی اسٹیج کے اوپر، اسی محفل میں ہمارے بھارت سے آنے والے ایک آل رسول آئے تھے. جھوم کے بولو، پیار سے بولو، جن کا نام سید کلیم اشرفی الجیلانی تھا. ارے بولو نا بھائی پیار سے. 6 ربیع الاول کو آئے اور آنے کے بعد انہوں نے ہاشمی شہزادے کو خلافت سے بھی نوازا. لیکن جب وہ شہزادہ بایزید بستامی کے دیار میں پہنچا، لوگوں نے راستہ کلیئر کیا، دوڑ کے گئے ہاتھ کا بوسہ لیا، دوڑ کے گئے قدم کا بوسہ لیا. میں نے قدم چومنے والوں کو پوچھا ان کو پہچانتے ہو؟ کہاں پہچانتے ہو؟ ہاتھ چومنے والوں کو پوچھا ان کو پہچانتے ہو؟ کہاں پہچانتے ہو؟ ان کے جبے اور ان کے کپڑے کو چوما لینے والوں کو پوچھا ان کو پہچانتے ہو؟ کہاں پہچانتے ہو؟ میں نے کہا کیسے پہچانا؟
اب وہ چننے والا کہتا ہے کہ علامہ صادق الرحمن صاحب سے، پیر طریقت سے، حضور خالد میاں سے ہم نے پوچھا تھا کہ 6 ربیع الاول تے کیا আসবে؟ উনি বলেছিলেন খুব বড় সৈয়দজাদা আসবেন। আরে ঝুম के बोलिए ना, कछौचा मुकद्दसा का शहजादा आएगा। तो हमने पूछा था वो देखने में कैसा है? तो हुजूर बोले छिलेन बिल्कुल गोरा। उनकी नाक कैसी है? कि बिल्कुल खड़ी। उनकी पेशानी कैसी है? कि बिल्कुल चमकदार। उनकी हाइट कितनी है? कि न बहुत ज्यादा लंबे हैं न बहुत ज्यादा नाटे, दरमियान वाले। वो देखने में कैसे हैं? मोटे हैं कि नहीं दुबले। हजरात 3 महीने से हुजूर सादिक मियां किबला पीर तरीकत, हुजूर खालिद मियां शहजादा फकीह बंगाल, हुजूर शाहिद मियां और ये पूरे खानदान के लोग ताबड़तोड़ कोशिश में थे कछौचा मुकद्दसा से राब्ता करने में। हुजूर अपनी আমান নিমন্ত্রণ কবুল করুন, আমাদের জলসাতে আসুন, আমাদের জলসাতে আসুন। और जैसे उन्होंने मंजूरी दे दी तब ये सारे शहजादगान ऐलान करते रहे। हजरत ने अपने मुरीदों में बताया कि कछौचा से बड़े पीर आ रहे हैं। हजरत हुजूर आशिकुर रहमान आप भी शहजादा हैं, आपने भी अपने हल्के अहबाब में कह दिया कि पीर तरीकत कछौचा से आने वाले हैं। खालिद मियां ने भी कह दिया पीर तरीकत कछौचा से भी आने वाले हैं। पूरा चच्चा ग्राम शहजादों की जबान से सुन करके मुतमईन हो गया था। जो पीर आ रहे हैं वो पतले दुबले हैं, जो पीर आ रहे हैं वो गोरे हैं, जो पीर आ रहे हैं पेशानी चमकदार है, जो पीर आ रहे हैं होंठ पतले हैं, जो पीर आ रहे हैं नाक उनकी खड़ी है, जो पीर आ रहे हैं बहुत तकवा वाले हैं, जो पीर आ रहे हैं बहुत परहेजगार हैं। ये तो एक ये ऐलान करने वाले मालूम आपको हो गया था, बच्चा भी जानता था, बड़ा भी जानता था, बूढ़ा भी जानता था, मर्द भी जानते थे, औरतें भी जानती थी। और जैसे 6 रबीउल अव्वल शरीफ की तारीख आई वैसे ही हजरत कलीम अशरफ सैयद साहब की गाड़ी लगी और जैसे गाड़ी से वो उतरे वैसे बच्चा पुकार उठा यही तो पीर तरीकत है, जवान पुकार उठा यही तो पीर तरीकत है, बूढ़ा पुकार उठा यही तो पीर तरीकत है, बच्चा पुकार उठा यही तो पीर तरीकत है। अरे कहां से सुना? अल्लामा सादिकुर रहमान हाशमी से सुना। कहां से सुना? अल्लामा आशिकुर रहमान हाशमी से सुना। अरे कहां से सुना? हजरत खालिद मियां से सुना। पता चला कि जो बात पहले आम हो जाती है उसको पहचानने में दिक्कत नहीं होती। अगर इस मिसाल को समझ लिया है तो सखावत हुसैन बरकाती को कह लेने दो। मेरे मुस्तफा 1400 साल पहले तो आए मगर नबी के आने से पहले हजरत मूसा आए, हजरत ईसा आए, हजरत याकूब आए, हजरत इब्राहिम आए, हजरत आदम आए, हजरत नूह आए, हजरत शीस आए और हर नबी ने अपने जमाने में हमारे नबी की पहचान बता दिया था, हमारे नबी की पहचान बता दिया था। आदम ने कहा था कि एक नबी आने वाले हैं बड़े हसीन होंगे, मूसा ने कहा था एक नबी आने वाले हैं बड़े अच्छे होंगे, ईसा ने कहा था एक नबी आने वाले हैं बड़े प्यारे होंगे, इब्राहिम ने कहा था एक नबी आने वाले हैं बड़े हसीन और जमील आने वाले, यूसुफ ने कहा था एक नबी आने वाले हैं जो नबियों के इमाम होंगे, रसूलों के सुल्तान होंगे। जब इन्होंने कहा था याकूब कह रहे थे हवा सुन रही थी, मूसा कह रहे थे बादल सुन रही थी, आदम कह रहे थे फरिश्ते सुन रहे थे। इन सबों ने सुन करके रखा था और जैसे रबीउल अव्वल की 12 तारीख को आमिना के घर में मुस्तफा आए हवा ने देखा पहचान लिया यही तो मोहम्मद है, अब बादल ने देखा पहचान लिया यही तो मोहम्मद है, वैसे ही फरिश्तों ने देखा पहचान लिया यही तो मोहम्मद है। गोया के नबी के आने की बात पहले हो चुकी है, अब नबी आ रहे हैं सब पहचान रहे हैं। आला हजरत कहते हैं वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया न किसी को मिले न किसी को मिला कि कलामे मजीद ने खाई शाह तेरे शहरों कलामो बका की कसम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत बुझते पेरेशन कोथाटा, अरे बोलिए ना प्यार से बोलिए।
اب دقت نہیں ہوگی پہچاننے میں، اس لیے کہ انٹروڈکشن پہلے ہو چکا ہے، پریچے پہلے ہو چکا ہے، اور پہچان پہلے بتا دی جا گئی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت آ رہے ہیں، نبیوں کے امام آ رہے ہیں، رسولوں کے سلطان آ رہے ہیں۔ اب جب وہ آ گئے تو ہواؤں نے بھی جھومنا شروع کیا، جب وہ آ گئے تو فرشتوں نے بھی خوشیاں منانا شروع کیا، اور جب وہ آ گئے تو چاند کھلونا بن کر آ گیا، اور جب کھلونا بن کر آیا تو جھولنے میں مصطفیٰ لیٹے ہوئے ہیں، اور چاند نگاہوں کے سامنے سر پہ منڈلاتا نظر آ رہا ہے، کبھی دائیں جاتا ہے، کبھی بائیں جاتا ہے، کبھی آگے جاتا ہے، کبھی پیچھے جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے بچے آپ کے ہیں، مٹی کا، پلاسٹک کا، اسٹیل کا کھلونا چاہیے، مصطفیٰ سر سے لے کر پاؤں تک نور اعلیٰ نور ہے، ان کو نوری کھلونا چاہیے، نوری کھلونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر، کھلونا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے باڑا نور۔ پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کا کوئی جواب نہیں، بولو بھائی میرے نبی کا، پیار سے بولے میرے نبی کا کوئی جواب نہیں۔ آج اس سونے نبی، اس پیارے نبی، اس اچھے نبی، اس پیارے نبی کی جب تعریف ہم کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، جھنڈا لگاتے ہیں، تو سعودی عرب کے ریال میں بکنے والا پابندی لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ نبی اور نبی کے زمانے کے صحابہ نے یہ سب کیا تھا، اگر نہیں کیا تھا تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ واہ، صحابہ کے زمانے میں موبائل تھا، وہ چلائے تھے، آپ کیوں چلا رہے ہیں؟ صحابہ ایئر کنڈیشن میں رہتے تھے، ارے بولو بھائی آپ ایئر کنڈیشن میں کیوں رہتے ہیں؟ صحابہ 4 ویلر اور 2 ویلر میں چلتے تھے، ارے بولو نا بھائی چلتے تھے نہیں چلتے تھے، تو آپ کیوں چل رہے ہیں؟ پتا چلا کہ یہ باطل بولتا ہے سمجھتا نہیں، بولتا ہے سمجھتا نہیں ہے، اور آدمی کب نہیں سمجھتا ہے؟ جب پیسہ جیب میں ہو جاتا ہے۔ آپ کے اس بنگلہ دیش کے زیادہ تر لوگ عرب کنٹری میں نوکری میں ہیں، میں جانتا ہوں اسلامی کنٹری ہے یہ، اور اسلامی کنٹری کے بہت سارے لوگوں کو عرب کی دنیا نوکری پہ رکھتی ہے۔ گھر گھر لوگ دبئی میں رہنے والے، عمان میں رہنے والے، شارجہ میں رہنے والے، سعودیہ میں رہنے والے، اس رہنے پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن پیسہ کمانے کی نیت سے جانے والوں، پیسہ کماؤ، عقیدہ مت بگاڑو، عقیدہ مت بگاڑو۔ جنت میں لے جانے کے لیے نبی کا پیار چاہیے، سعودیہ کا ریال نہیں۔ اگر سعودیہ کے ریال پر تم نے نبی کی محبت کو کم کر دیا تو تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ ہم کو ایسا نہ ریال چاہیے نہ ڈالر چاہیے جو نبی کی ذات سے ہٹا دے، ہم ایسے کو رون دیتے ہیں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں نبی کا پیار، نبی کی محبت دنیا میں بھی ہمیں جگہ دیتی ہے، قبر میں بھی ہمیں جگہ دے گی۔ جھوم کے بولو، مچل کے بولو۔ مگر ریال پہ بکنے والے، ایک بات یاد رکھیے گا، میں سب کو نہیں کہتا، جتنے لوگ باہر گئے عرب دنیا میں سب بک گئے، میں یہ نہیں کہتا، میں اتنا کہتا ہوں کہ بدعقیدگی اور باطل پرستی عرب کی دنیا سے آئی ہے، عرب کی دنیا سے آئی ہے، اس لیے ایسے لوگوں کے چکر میں مت پڑو جو کہتا ہے کہ نبی پیدا ہوئے 1400 سال پہلے خوشی منا لی گئی، اب 1400 برس کے بعد خوشی کیوں؟ میں ان کو پکڑتا ہوں اور پکڑ کر کے سوال کرتا ہوں، سنو، سنیں گے آپ؟ ارے پیار سے بولو، بولو سبحان اللہ۔ حضرات مکرم، آپ کو معلوم ہوگا کہ بھارت ایسا بھارت کے جو پاکستان اور بنگلہ دیش کو اپنے دامن میں رکھا تھا، 1947 میں آزاد ہوا، تاریخ معلوم ہے نا؟ آپ پاکستان میں چلے گئے، آپ کے ساتھ معاملہ اچھا نہیں ہوا، تو 1971 میں آپ آزاد ہو گئے، ارے بولو نا بھائی، آپ آزاد ہو گئے، اور جب آزاد ہو گئے مٹھائیاں بانٹی جانے لگی،
خوشیاں منائی جانے لگی. 50 سال پورے ہو چکے ہیں بنگلہ دیش کی آزادی کو. آزادی 1932 میں 1932 میں 23 سپٹمبر کو ملک عرب آزاد ہوا تھا جس کا نام نجد و حجاز تھا. 1932 23 سپٹمبر کو آزاد ہونے کے بعد نیا نام اس کا سعودیہ عربیہ رکھا گیا. تاریخ اٹھا کر دیکھو, جب گھوم پھر کر کے 23 سپٹمبر کی تاریخ آتی ہے تب سعودیہ عرب میں آزادی کا جشن منایا جاتا ہے. فوج نکلتی ہے, مارچ کرتی ہے, دکانیں بند ہوتی ہیں, خوشیاں منائی جاتی ہیں, مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں. کیا ہے کہ سعودیہ عربیہ کے سوادن کا دن ہے, آزادی کا دن ہے. اب ٹھہرو, جو سعودیہ عربیہ 23 سپٹمبر کو 1932 میں آزاد ہوا تھا اور ہر سال 23 سپٹمبر کو آزادی کا جشن مناتا ہے, اس سعودیہ کو مخاطب کر کے میں کہنا چاہوں گا کہ تو جس دن آزاد ہوا اس دن تو خوشیاں منائے, اس دن مٹھائی بانٹے. ہم مسلمانوں کے پیچھے پڑا کیوں ہے؟ ارے تیرا ملک آزاد ہوا تھا, تو خوشی مناتا ہے, لیکن ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو ایک ملک نہیں بلکہ ظلم میں رہنے والے انسان آزاد ہوئے تھے, انسانیت آزاد ہوئی تھی. مصطفیٰ آئے تھے, بیچاروں کو چارہ مل گیا تھا, غریبوں کو مسیحا مل گیا تھا. اس لیے تو ملک کے آزاد ہونے پر جب جشن منا سکتا ہے تو انسانیت کی آزادی کے دن ہمیں بھی جشن منانے دے. پیار سے بولو, ہمیں بھی جشن منانے دے. تیرے باپ کا نہیں کھاتے, ہم اپنے اللہ کا دیا ہوا کھاتے ہیں. مصطفیٰ کے ہاتھوں سے پاتے ہیں تو کھاتے ہیں, اس لیے کہ میرا اللہ موتی ہے دینے والا, میرے مصطفیٰ قاسم ہے بانٹنے والے. رب ہے موتی, یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے, کھلاتے یہ ہیں, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں, پلاتے یہ ہیں. پیار سے بول دو سبحان اللہ. اس لیے جشن جلوس عید میلاد النبی منایا جاتا ہے, منایا جاتا رہے گا. میں مبارکباد دوں گا عالمین ہاشمی دربار شریف کے شہزادوں کو کہ 3 دن کے پروگرام کو 5 دن میں لائے, اور 5 دن کے پروگرام کو 12 دن میں لائے, اور 12 دن کے پروگرام کو 2022 میں 13 دن میں لائے. ارے بولے کتنے دن میں لائے؟ 13 دن میں لائے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ آپ میں جو عاشق کنٹینیو آیا ہوگا, بالکل روزانہ آیا ہوگا, پابندی کے ساتھ آیا ہوگا, اب اس کا دل نہیں ہوگا, روزانہ رسول کے عشق کی بات سن کر کے اس کا سینہ مدینہ بن چکا ہوگا, اس کا سینہ مدینہ بن چکا ہوگا. اس لیے کہ ایک انسان کو سر سے لے کر پاؤں تک خدا پوری باڈی دیتا ہے, اور پوری باڈی کے اندر چھپا ہوا ایک دل ہوتا ہے. دل اگر رسول کے عشق میں سرشار ہو جاتا ہے تو محبت نبی پیدا ہو جاتی ہے, عشق رسول پیدا ہو جاتا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے عاشق سرکار امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدار. پیار سے بولیے سبحان اللہ, جھوم کے بولیے ماشاءاللہ. اب جب بات آ گئی ہے عشق رسول کی تو سنتے ہوئے چلو. عاشق ایسا نہیں ہوتا. میں دیکھتا ہوں کہ بنگلہ دیش والوں تمہیں بہت بہت مبارک ہو, تم روپے پیسے میں غریب ہو سکتے ہو مگر دل کے بڑے دھنی ہو. اس لیے کہ رہتے ضرور ہو تم بنگلہ دیش میں مگر اپنے دل کا مالک تم نے مصطفیٰ جان رحمت کو بنا دیا ہے. جھوم کے بولو, نبی کون و مکان کو بنا دیا ہے.
اور جو نبی کو اپنے دل کا مالک بنا دیتا ہے، رب قدیر پیارا پروردگار اس بندے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ جب عشق کی بات چلی ہے تو سنتے ہوئے چلو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے، سوموار کا دن ہے۔ نبی کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دار فانی سے تشریف لے جاتے ہیں۔ ایک صحابی رسول ہے جو کھیت میں کام کرتے ہیں، ایسے عالم میں بیٹا دوڑا ہوا جاتا ہے اور جا کر کے کہتا با غضب ہو گیا، کونین کے تاجدار کا انتقال ہو گیا، نبی کون و مکہ کا انتقال ہو گیا۔ صحابی رسول رونے لگے اور رو رو کر کے عرض کیا، رب کی بارگاہ میں میرے پروردگار، تو نے میری آنکھوں میں، میرے ماتھے میں 2 آنکھیں عطا کی ہے، ان دونوں آنکھوں کو جب میں کھولتا ہوں تو تیرے رسول کا میں دیدار کرتا ہوں۔ جھوم کے بولیے، مچل کے، تیرے رسول کا میں دیدار کرتا ہوں۔ اے میرے نبی، جب بھوک لگتی ہے نبی کو دیکھ لیتا ہوں، بھوک مٹ جاتی ہے۔ جب پیاس لگتی ہے نبی کو دیکھ لیتا ہوں تو پیاس بھی بجھ جاتی ہے۔ لیکن اے میرے پروردگار، ابھی بیٹے نے کہا کہ میرے نبی کا انتقال ہو گیا، اب میرے نبی کو قبر میں دفن کر دیا جائے گا، میرے نبی قبر میں تشریف لے جائیں گے۔ ایسے عالم میں جب کھیت سے کام کر کے مدینہ پہنچوں گا، اس وقت تک میرے نبی قبر میں جا چکے ہوں گے، اب میں آنکھ کھولوں گا تو کس کو دیکھوں گا؟ اس لیے میرے خدا، میرے پروردگار، میری یہ دعا قبول کر لے، میری یہ تمنا قبول کر لے۔ میرے مولا، مجھے تو نابینا بنا دے، مجھے تو اندھا بنا دے، اس لیے کہ جن آنکھوں سے رسول کو دیکھا ہے ان آنکھوں سے اب میں دوسرے کو دیکھ نہیں سکتا ہوں۔ جھوم کے بولے سبحان اللہ۔ جن آنکھوں سے رسول کو دیکھا ہے ان آنکھوں سے میں دوسرے کو دیکھ نہیں سکتا ہوں۔ رب کی بارگاہ میں دعا قبول ہوئی، ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ بولو بولو، کس کے لیے نابینا ہونے کی دعا کیا ہے؟ آپ کہیں گے نبی کے لیے نابینا ہونے کی دعا کی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ان کا یہ عمل قبول کر لیا گیا۔ اے بنگلہ دیش کے سنیوں، اگر کوئی کہتا ہے نبی سے اتنا عشق کرنے کی کیا ضرورت ہے، پکڑو اس کو اور کہو کہ صحابی کی زندگی دیکھ، نبی کے لیے نابینا ہونا گوارا کر رہے ہیں۔ ہم تو نابینا نہیں، اپنا دل مصطفیٰ کو ہم دے چکے ہیں، اپنا دل نبی کو دے چکے ہیں، اور جس دل کا مالک نبی ہو جاتا ہے، یاد رکھو اس دل پہ دوسرے کی حکومت نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے نبی کے دامن کو پکڑ کے رہنا، اور نبی کا دامن کہاں ملے گا؟ اللہ والوں کے چوکھٹ میں ملے گا، غوث اعظم کی بارگاہ میں ملے گا، غریب نواز کی بارگاہ میں ملے گا، غوث الاعظم مد بھنڈاری کی بارگاہ میں ملے گا، مزار بایزید بستامی میں ملے گا، مزار فقیہ بنگال میں ملے گا، مزار شیر بنگلہ میں ملے گا۔ جو اللہ والوں سے قریب ہو گیا وہ رسول سے قریب ہو گیا، اور جو رسول سے قریب ہو گیا خدا کی بارگاہ کا مقبول۔ پیار سے بول دیجئے سبحان اللہ، جھوم کے بولیے سبحان اللہ۔ آخری بات سنیے، اس کے بعد اپنی تقریر میں ختم کرتا ہوں۔ سنیں گے؟ ایک مرتبہ درود پاک سنائیے، اللہم صلی اللہ علی النبی وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، جب تک نبیوں کے آنے کا سلسلہ چل رہا تھا تو خدا اپنا پیغام بھیجتا تھا، بولو نا، اور پیغام لے کے آنے والے کون تھے؟ اب مسلمان، آپ کو پتہ ہونا چاہیے حضرت جبریل امین تھے۔ جبریل امین کون ہے؟ صرف فرشتہ مت بولو، فرشتوں کا سردار، پیار سے، فرشتوں کے سردار، میرے نبی نبیوں کے سردار، اور جبریل امین، پیار سے، جبریل امین فرشتوں کے سردار۔ اور جب فرشتوں کے سردار ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سردار کو منتخب کیا، نبی کے پاس پیغام بھیجنا ہے جبریل کے ذریعے۔ جھوم کے بولیے نا،
جبریل کے ذریعے۔ اللہ اللہ 23 برسوں تک میرے نبی کی بارگاہ میں جبریل قرآن لے کے آتے رہے۔ کتنے برسوں تک؟ 23۔ کتنے برسوں تک؟ 23 برسوں تک قرآن لے کر جبریل آتے رہے۔ ایک مرتبہ 40 دن گزر گئے، جبریل آئے نہیں۔ جیسے جبریل نہیں آئے تو خدا کا پیغام بھی بند ہو گیا، اور جب خدا کا پیغام بند ہو گیا تو نبی نے مکے والوں کو بلا کر کے کوئی پیغام نہیں سنایا، اس لیے کہ میرے نبی اپنی طبیعت سے کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں کہ جو خدا ان کو حکم عطا کرتا ہے۔ جھوم کے بولیے۔ اور جب خدا نے 40 دنوں تک جبریل کو بھیجا نہیں تو کوئی پیغام آیا نہیں، اور جب پیغام نہیں آیا تو رسول نے سنایا نہیں، تو مکے کے کافر کہنے لگے کہ محمد عربی کے کا خدا ناراض ہو گیا ہے، بلکہ ایک جملہ اور آگے بڑھ کے کہا کہ بھول گیا ہے۔ اگر بھولا نہیں ہوتا تو جبریل کو بھیجتا نا، بھول گیا ہے، اسی لیے کوئی پیغام نہیں لے کے آ رہا ہے، نہ پیغام بھیج رہا ہے۔ میرے رب کی رحمت کو جلال آیا، میرے رسول نے خدا سے دعا کیا، پروردگار تو پیغام بھیجتا تھا، قرآن لے کے جبریل آتے تھے، 40 دن ہو گئے، یہ کفار تانا دیتے ہیں، یا اللہ میرا دل رنجیدہ ہوتا ہے۔ میرے خدا کی رحمت کو جلال آیا، جبریل کو بھیجا، جبریل جا کے کہہ دو وما کان ربک نسیا، جا کے کہہ دو کہ رب بھولنے والا نہیں۔ ارے بولو نا بھائی، رب بھولنے والا نہیں، بندوں کو جب جیسی ضرورت پڑتی ہے خدا ویسے ہی قرآن کی آیت عطا فرماتا ہے۔ میرا رب بھولنے والا نہیں۔ جبریل جب 40 دنوں کے بعد آئے تو میرے رسول مسکرا کے جبریل سے پوچھتے ہیں کہ جبریل 40 کیا تمہیں 40 دن تک الگ تھلگ رہنا اچھا لگا؟ میرے پاس تم آئے نہیں، کیا تمہارا دل گھبرایا نہیں؟ تم کو اچھا لگا؟ تو جبریل کہتے ہیں وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ۔ پیار سے بولیے، اے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم، میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں صبح آپ کے پاس آؤں، شام آپ کے پاس آؤں، دن کے اجالے میں بھی آپ کے پاس رہوں، رات کے اندھیرے میں بھی آپ کے پاس رہوں۔ جھوم کے میں سمجھ نہیں پاتا ہوں، اے بنگلہ دیشیوں، سنی مسلمانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، 13 دن سے جلسہ ہو رہا ہے، بلکہ 11 دن ہو گئے، 11 دن ہو گئے، آج 12 دن، 12واں دن ہو گیا، یہ مجمع کمنے کا نام نہیں لے رہا، گھٹنے کا نام نہیں لے رہا ہے، روز بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ حضور خالد میاں پریشان، بایزید بستامی کے کمیٹی کے لوگ پریشان، تو جاگا کوتا تھی کہ ہمیں آنبو عاشقان مصطفیٰ کے کوتھائے بوشابو، بولیے نا بھائی، اور ہم سوچ کے بولے تو آپ تھوڑا حوصلہ بڑھاؤ، پیار سے بولو، کوتھائے بوشابو، جاگا نہیں۔ یہ مجمع 1 روز آیا، 2 روز آیا، اب 3 روز آئے، 4 روز آئے، گھر بیٹھ جاتے، مگر آپ سے اگر کوئی آپ کا دوست کہے گا ارے چھوڑ کل تو گیا تھا، آج جانے کی ضرورت کیا ہے، ارے چھوڑ 3 دن سے تو جا رہا ہے، آج جانے کی کیا ضرورت ہے، مارا ایک تماچا، نادان، اگر تیرا دل فٹ بال سے بہلتا ہے تو فٹ بال دیکھ، اگر تیرا دل کرکٹ سے بہلتا ہے تو کرکٹ دیکھ، میں تو وہ سنی مسلمان ہوں، میرا دل بہلتا ہے تو مصطفیٰ کی تقریر سن کے بہلتا ہے، نبی کی نعت سن کے بہلتا ہے، مصطفیٰ کے جلسے میں بہلتا ہے، اس لیے کہ جو نبی کا عاشق ہوتا ہے نبی کی باتوں کو سنتا ہے تو دل بہلتا ہے۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں صبح بھی آپ کے پاس رہوں، شام بھی آپ کے پاس رہوں، دن بھی آپ کے پاس رہوں، رات بھی آپ کے پاس رہوں، لیکن وما نتنزل الا بامر ربک،
ہم حاضر نہیں ہوتے، ہم نازل نہیں ہوتے، ہم اترتے نہیں ہیں، مگر جب پروردگار کا حکم ہوتا ہے تبھی ہم اترتے ہیں۔ ارے جھوم کے بول دیجئے، جب رب کا حکم ہوتا ہے تبھی ہم اترتے ہیں۔ حضرات یہ جبریل کی خواہش تھی، جبریل کی خواہش تھی کہ میں صبح رہنا چاہتا ہوں، شام رہنا چاہتا ہوں، دوپہر رہنا چاہتا ہوں، دن میں بھی رہنا چاہتا ہوں، رات میں بھی رہنا چاہتا ہوں۔ کہہ رہا سنیو، علماء سے سنا ہے تم نے، میرے رسول کا آستانہ وہ آستانہ ہے کہ صبح 70,000 فرشتے آتے ہیں، شام تک رہتے ہیں، شام 70,000 آتے ہیں، صبح تک رہتے ہیں۔ جھوم کے بول دو، صبح 70,000 آئے، شام 70,000 آئے، صبح تک 24 گھنٹہ رسول کی بارگاہ میں فرشتوں کا ہجوم۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، ان فرشتوں کو ڈیوٹی ملی لیکن التجا جبریل کی تھی، اس لیے کہ امام دعا کرتا ہے مقتدیوں کی طرف سے، جبریل فرشتوں کے سردار تھے، انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ میرا دل چاہتا ہے میں صبح بھی رہوں، شام بھی رہوں، دن بھی رہوں، رات بھی رہوں۔ خدا نے قبول فرما لیا اور ارشاد فرمایا جاؤ، میرے محبوب کا آستانہ ہوگا اور فرشتوں کا جھرمٹ ہوگا، میرے محبوب کی بارگاہ ہوگی، فرشتوں کا جھرمٹ ہوگا۔ اس لیے صبح 70,000، شام 70,000 فرشتے آ رہے ہیں، تم جلسہ کر کے نبی کی بارگاہ میں درود بھیجتے ہو، محبتوں کا سلام بھیجتے ہو۔ اگر کوئی باطل منع کرتا ہے اس کے منہ پہ تماچا مارو اور کہو نادان، میرا رسول تمہارے درود و سلام کا محتاج نہیں ہے۔ میرا خدا تو اپنے رسول کی بارگاہ میں صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک 1,40,000 فرشتوں کو بھیج رہا ہے جو درود و سلام پڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ ہم بھی 13 دن تک بایزید کی بارگاہ میں آ کر محبتوں کا نذرانہ لٹاتے رہیں گے۔ پیار سے بول دو، جھوم کے بولو۔ اب آخری بات سنو، میں اپنی جگہ لیتا ہوں، پیار سے بول دو سبحان اللہ۔ نبی کی بارگاہ میں کون آتا ہے؟ فرشتے آتے ہیں۔ نبی کی بارگاہ میں کون آتا ہے؟ فرشتے آتے ہیں۔ مگر قرآن لے کر کون آیا؟ پیار سے بولو، قرآن لے کر جبرائیل آئے۔ پیار سے بولو، قرآن لے کر جبرائیل آئے۔ وہی جبرائیل جو نبی کے پاس آنے سے پہلے موسیٰ کے پاس بھی آئے تھے، نبی کے پاس آنے سے پہلے ابراہیم کے پاس بھی آئے تھے، نبی کے پاس آنے سے پہلے عیسیٰ کے پاس بھی آئے تھے، نبی کے پاس آنے سے پہلے حضرت آدم کے پاس بھی آئے تھے۔ لیکن کتنا فرق ہے اور نبی میں اور ہمارے نبی میں، سنو۔ روایت ملتی ہے جبریل امین 12 مرتبہ حضرت آدم کے پاس آئے، کہو سبحان اللہ۔ روایت ملتی ہے جبریل امین 3 مرتبہ حضرت ادریس کے پاس آئے، کہو سبحان اللہ۔ جبریل امین نوح علیہ السلام کے پاس 50 مرتبہ آئے، کہو سبحان اللہ۔ جبریل امین ابراہیم علیہ السلام کے پاس 42 مرتبہ آئے، کہو سبحان اللہ۔ جبریل امین موسیٰ علیہ السلام کے پاس 400 مرتبہ آئے، کہو سبحان اللہ۔ جبریل امین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 10 مرتبہ آئے، کہو سبحان اللہ۔ یہ تھے سب کے سب مقتدی، لیکن جب امام کی باری آتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی باری آتی ہے، آمینہ کے لال کی باری آتی ہے، عبداللہ کے نور نظر کی باری آتی ہے، ہمارے اور آپ کے رسول کی باری آتی ہے، تو روایتیں ملتی ہے جو جبرائیل 12 مرتبہ آدم کے پاس، 3 مرتبہ حضرت ادریس کے پاس، 50 مرتبہ حضرت نوح کے پاس، 42 مرتبہ حضرت ابراہیم کے پاس، 10 مرتبہ حضرت عیسیٰ کے پاس، 400 مرتبہ حضرت موسیٰ کے پاس آ رہے ہیں، وہی جبرائیل میرے نبی کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ آ رہے ہیں۔ جو ان کے بولو سبحان اللہ۔ 24,000 مرتبہ آ رہے ہیں۔ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔